Assalamu alaikum everyone. Welcome to Surdy Vibes. Here I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. So I hope कल सबको मेरी जो वीडियो थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, क्योंकि इतने टाइम बाद डली थी. So ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं अच्छी लगी हो. So आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारी एक बहन ने हमें सजेस्ट करी है और इस वीडियो का नाम है अल्लाह खुशियाँ कब देता है बाय मौलाना तारिक जमील. अल्लाह खुशियाँ कब देता है, मेरे अकॉर्डिंग तो जब आप उसकी सबसे ज्यादा तारीफ करते हो या इबादत करते हो या नमाज पढ़ते हो, सारी चीजें हल होती हैं. खुशियाँ इतना मुझे भी नहीं पता. सो देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. लेट्स वॉच. मेरे रब की कसम, कोई यहाँ मौज करने नहीं आया, ना कोई कर सकता है. शराब पीने को मौज थोड़ा ही करते हैं, बदकारी करने को मौज थोड़ा ही कहते हैं, और माल मुल्क को मौज थोड़ा ही करते हैं. दिल की खुशी को मौज कहते हैं, और उस खुशी पे मेरे अल्लाह का कब्जा है. वो पैसे से नहीं आती, वो शराब से नहीं आती, वो औरत से नहीं आती, वो ओहदों से नहीं आती. अज़हका व अबका, खुशियां अल्लाह देता है, आंसू अल्लाह देता है. इस दिल को खुश करने का रास्ता ये नहीं है कि आजाद हो जाओ, ये नहीं है कि अल्लाह का इनकार कर दो. यहाँ उस जहान की खुशियों का रास्ता है. अल्लाह के सामने झुक जाओ कि इसका कायनात का पत्ते से लेकर हमारे पहाड़ तक खालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह है, अल्लाह है. अल्लाह मेरे शायर की कब्र रोशन करे. अरबी भी अच्छी पढ़ी, अल्लाह का फजल है. उर्दू तो अपनी जुबान है, अंग्रेजी भी पढ़ी, अल्लाह का फजल है. फारसी की भी शुद्ध ली. मैंने ऐसा शायर नहीं देखा, ना उर्दू में, ना अरबी में, ना फारसी में. ये तो मेरी जुबान. अंग्रेजी तो वैसे ही पता नहीं की हो जाइए, उसमें तो शायरी है भी सही है. मेरे शायर का कहना है, हिच चीज़े खुद ब खुद चीज़े नशुद, हिच आहन खंजरे तेरे नशुद, हिच हलवा ई नशुद उस्ताज का, ता गुलाम शक्र रेज़े नशुद, मौलवी हरगिज नशुद मौला रूम, ता गुलाम शम्स तबरेज़े नशुद. मौलाना रूम और शम्स तबरेज़ पीर मुरीद इकट्ठे ही हैं पूनिया में. तुर्की का शहर है पूनिया. इधर मुरीद साहब हैं, इधर पीर साहब हैं. मौलाना रूम पे फलसफा गालिब था. वो ये अशार क्या हैं? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कोई चीज़ खुद ब खुद चीज़ नहीं बनती. पड़ा हुआ लोहा सदियां गुजर जाएं या करोड़ों गुजर जाएं साल, वो अपने आप खंजर नहीं बनता. सीखे बगैर कोई सीखा हुआ नहीं बनता. मौलवी रूम से मौलाना रूम बने जब शम्स तबरेज़ में के हाथों में हाथ दिया. तो इसकी एक कहानी है जिस पर उन्होंने ये रुबाई लिखी है, ये उन्होंने नज़म लिखी. इन पर फलसफा गालिब था, मंतिक. तो वो तकब्बुर पैदा कर देता है ये इल्म. मस्जिद में दर्स हो रहा है और उन किताबों का ढेर लगा. साथ हाउस था. शम्स तबरेज़ देहाती हुलिये में आए, पाँव में जूता भी नहीं था, पगड़ सा बांधा हुआ. तो बड़े भूलपन में कहते हैं मौलाना रूम से, ईंचीस्त किताबें पढ़ी थी. ईंचीस्त ये क्या है? तो उन्होंने देखा जाहिल, तो उन्होंने बड़े तकब्बुर से कहा, ईया अस के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता. वो एकदम आगे बढ़े, उन्हें पूरी किताबों को यूं धक्का दिया तो जाके हौज में गिर गई. तो मौलाना रूम ने ओ तेरा बेड़ा डूब जावे ओ ना मुरादा, एक ही गीत एक कोई हूँ कंप्यूटर पे बिचों में दूसरी बारी काट लवा. वो ये तूने क्या किया, मेरी सारी जिंदगी की जोहद बर्बाद कर दी. हम मुस्कुराए, पानी में उतरे और एक एक किताब खुश्क मिट्टी उड़ रही और बाहर निकालते गए. सारी खुश्क किताबें धूल उड़ रही सामने रखे. मौलाना रूम अब सर पकड़ के बैठे, ये चीज ये क्या है? तो अब शम्स तबरेज़ बड़ी मासूमियत से बोले, यहाँ अस्त के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता, जो तू नहीं जानता. फिर फलसफा रह गया, मंतिक भी रह गई. फिर मसनवी मौलाना रूम वजूद में आई, जिसका इल्म आज भी बहते चश्मे पानी की तरह. मुझे अल्लाह को मानना है, मुझे अल्लाह को तस्लीम करना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है, मुझे मेरे रब ने मौत देनी है, फिर मेरे सामने खड़े करना है. मैं उस दिन सुरखरू हो जाऊं, मैं उस दिन कामयाब हो जाऊं, वो मेरे सीधे हाथ में पेपर पकड़ा दे.
اور میرا نعرہ ہو. ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا ہو فَيَقُولُ ہو, وہ ایک نعرہ لگائے گا, تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ کتاب لے کر ہو, وہ کہیں گے تم کیوں ہے, مرد یا عورت, وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو, پیپر دیکھو, پاس ہو گیا, پاس ہو گئی. اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی, تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی, مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے, مجھے حساب دینا ہے, میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں تیاری کرتا, جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں, جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں. تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم, آئیڈیل لائف. دیکھو بچو, دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں, آئیڈیل لائف بھی نہیں, یہ پیپر ہے, پیپر ہو رہا ہے. مالدار کا بھی, فقیر کا بھی, بادشاہ کا بھی, عورت کا بھی, مرد کا بھی پیپر ہے. جو دینے میں کامیاب ہو گیا, آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی. تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو. کہاں؟ فی جنت عالیہ, عالی شان جنت میں. کیا اس میں؟ قطوفہا دانیہ, پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو, کھاؤ, وشربو, پیو, ہنیا. ہنیا کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں, پخانہ کوئی نہیں, پیو گے بیماری کوئی نہیں, پیشاب کوئی نہیں. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے, مجھے راضی کر. آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ. موت مر گئی, بڑھاپا مر گیا, دکھ مر گئے, غم مر گئے, بے چینیاں مر گئیں, شرمندگیاں مر گئیں. ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا, چن دے گا. میرے عزیزو, ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں. اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ بایولوجی نہیں, وہ باٹنی نہیں, وہ زالوجی نہیں, وہ فزکس نہیں, وہ کیمسٹری نہیں, وہ سوشیالوجی نہیں, وہ سائنس نہیں, وہ ٹیکنالوجی نہیں. ایک راستہ, ایک, جیسے اللہ ایک, راستہ ایک, اللہ ایک, راستہ ایک. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے. لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. لفظ اللہ 4 حرف ہیں, لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں. سبحان. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں, لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں. اللہ, محمد, احمد, 4 4 4 مل کے 12 بنتے ہیں. جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا. اور یہ اعلان ہے, اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو میرے عزیزو, اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے, اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو. آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے. تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں. یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے. نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے ہیں. میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے, مجھے کوئی جاب مل جائے, مجھے کوئی جاب مل جائے. میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے. اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر. جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی. اب علم والے بنو, صرف ڈگری والے نہ بنو, علم والے بنو, علم والے بنو.
وعلم آدم الاسماء كلها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے, ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے, لیکن میرا درد ہے, میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں, صرف ڈگری کا شوق. جاب مل جائے, ڈگری مل جائے, چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو. در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہیں. چند باتیں بتاتا ہوں, اسی سے سارا کام ہو جائے گا. ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے, اس میں معافی کوئی نہیں ہے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے, سبحان اللہ, کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی, گندگی کوئی نہیں باہر آئی. خوشبو پھیلی, نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ. پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی. ماں بھی ڈر گئی, دائی بھی ڈر گئی, شفا بنت اسد. آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے, فل سجدہ, گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے, یعنی اوندھے نہیں ہوئے, سجدے میں گئے. سجدے اور لمبا سجدہ کیا, اور لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور, اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا. اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے, امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا. وہ جی پڑھی نہیں جاندی, وہ جی میٹنگ تھی, وہ جی یہ تھا, وہ جی لیکچر تھا. ہائے ہائے, کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے. اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا. سو گائز, مفتی صاحب نے جو بولا تھا اس میں بھی یہی چیز تھی نماز کو لے کے, کہ نماز نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی, نماز نہیں چھوڑنی. اور مولانا طارق جمیل نے بھی یہی بولا ہے. پلس آپ اللہ کو خوش رکھو, اللہ آپ کو دنیا کی ساری خوشیاں دے گا. یہ چیز تو, اس چیز سے تو سبھی اگری کریں گے. ویڈیو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی, یہ تو بولنے کی بات ہے ہی نہیں. مفتی طارق مسعود جی ہو, مولانا طارق جمیل صاحب ہو, ان دو کے تو میں فین ہوں, بگ فین. سو مجھے ایک چیز اور بولنی تھی کہ اگر مفتی مولانا طارق جمیل جی کی لائف پہ میں نے بہت سارے قصے سنے, سو ان قصوں کی کوئی ویڈیو ہو اور کسی کو اس چیز ویڈیو کا پتا ہو تو پلیز مجھے لنک میں ضرور, سب کمنٹس میں لنک ضرور سینڈ کرنا, پلیز پلیز پلیز. اور کہ مولانا طارق مسعود جی کی پاسٹ لائف کیسی تھی, انہوں نے کس طرح وہ یہاں تک پہنچے, اور مفتی طارق مسعود جی کی بھی. پلس مولانا طارق جمیل کی کوئی نعت ہے جو انہوں نے گائی ہو یا انہوں نے گنگنائی ہو یا کچھ بھی ایسا کچھ ہے تو پلیز مجھ سے شیئر ضرور کرنا. اور میں نے سوچا ہے کہ میں شارٹس بنانا اسٹارٹ کروں. سو اس چیز کو لے کے کتنے لوگ فیور میں ہیں شارٹس ایز ان, سو پلیز اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کرنا اور سب کو دکھانا, اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا, کمنٹ کرنا. اللہ حافظ.